اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے چاہا کہ آپ سے علمی استفادہ کریں، چنانچہ آپ کے قریب آ گئے تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ ہمیں کچھ نصیحت فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا تعجب ہے مجھے 4 قسم کے آدمیوں پر جو 4 باتوں سے غافل ہیں۔ تعجب ہے مجھے 4 قسم کے آدمیوں پر جو 4 باتوں سے غافل ہیں۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو مصیبت میں پھنسا ہو اور یا ارحم الراحمین نہ پڑھتا ہو۔ حالانکہ قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور قرآن اس بات کا گواہ ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف کو دور فرما دیا۔ اور پھر دوسری بات یہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو غم میں پھنسا ہو اور وہ دعا نہ پڑھے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جبکہ قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ان کو نجات نصیب فرمائی۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو کوئی خوف لاحق ہو اور وہ یہ دعا نہ پڑھے جو صحابہ کرام نے خوف کے وقت پڑھی تھی۔ وہ دعا کی تھی، کیا تھی؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فرمایا کہ اس کا فائدہ بھی قرآن مجید میں ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، بس لوٹے وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اور چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دشمنوں کے مکر و فریب میں مبتلا ہو اور وہ دعا نہ پڑھے جو فرعون کے خاندان کے ایک مومن نے پڑھی تھی تو اللہ نے ان کو اس دعا سے فائدہ دیا۔ وہ کیا تھا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ ان کو فائدہ ہوا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، بس اللہ نے ان کو ان کے برے مکر و فریب سے محفوظ فرما لیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ہر مشکل گھڑی میں اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔